صفحہ نمبر 308 سورہ الحج آیت نمبر 75۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یصطفی، اللہ چن لیتا ہے، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، رسولا، رسل یعنی پیغام رساں، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سننے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کے طرف، ترجع الامور، تمام کام لٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وعبدوا، اور عبادت کرو، ربکم، تم اپنے رب کی، وافعلوا الخیر، اور کرو تم نیکی کے کام، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی اللہ، اللہ کے لیے، حق کا جہاد ہی، جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا۔ ہوا، اسی نے، اجتباکم، تم کو چن لیا، وما جعل، اور نہیں بنایا، علیکم، تمہارے اوپر، فی الدین، دین میں، من حرج، کوئی تنگی، ملت ابیکم، تمہارے باپ، ملت ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا جو دین ہے وہی دین ہے۔ ملت، ملت یا دین، ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہوا، اسی نے، سماکم، تمہارا نام رکھا ہے، المسلمین، مسلمان، من قبل، اس سے پہلے بھی، یعنی قرآن سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس میں بھی، لیکون الرسول، تاکہ ہو رسول، شہیداً، گواہ، علیکم، اوپر تمہارے، وتکونوا، اور تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، اوپر لوگوں کے، فاقیموا الصلاۃ، پس قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور دو تم زکوٰۃ کو، واعتصموا باللہ، اور تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، فنعم المولا، بس کتنا ہی اچھا مولا ہے، ونعم النصیر، اور کتنا ہی عمدہ مدد کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی زبردست آیات ہیں، ایک ایک آیت بڑی تفسیر طلب ہے، ایک ایک آیت بڑی غور طلب ہے، اس کے اندر بندہ غور کرے، بیٹھے، سوچے، سمجھے کہ اللہ پاک کیا فرما رہے انسان سے۔ اس سے پچھلی آیت پڑھا کہ ما قدر اللہ قدر، انسان نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پورے قبیلوں میں سے صرف یہ محمد ہی ملا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو رسالت کا منصب دے دیا، ورنہ مکہ کے اندر ہم لوگ تھے بڑے امیر، ہمارا نسب بھی اونچا، ہمارا خاندان بھی اونچا، اور ہم دولت والے بھی، سرداری بھی ہمارے پاس، یا طائف کے سردار لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ چن لیتا رسالت کے لیے، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ یصطفی من الملا، اللہ جس کو چاہتا چن لیتا ہے، فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی پیغام پہنچانے کے لیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے ہاں سب سے مقبول فرشتوں میں سب سے اہم اور سب سے فضیلت والا فرشتہ وہ ہے جو اللہ کا پیغام رساں ہے، اور بندوں میں سب سے اہم
انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کا پیغام رساں ہے، اور فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام، اور جیسے ذکر علیہ السلام کی طرف فرشتے آئے وہ پیغام رساں تھے، مریم کی طرف فرشتے آئے وہ بھی پیغام رساں تھے، لوط علیہ السلام کی طرف فرشتے آئے، ابراہیم کی طرف آئے وہ بھی پیغام رساں تھے۔ یعنی یہ فرشتوں کا مقام دوسرے فرشتوں سے سب سے اونچا ہے۔ اسی طرح پیغمبروں میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کے بعد جتنے پیغام رساں رسول ہیں سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ تو وہی ذکر کیا جائے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ اس منصب کا اہل ہے، اللہ اس کو چن لیتا ہے۔ تم کو تو معلوم ہی نہیں کہ کون کس منصب کا کیا حال ہے، تمہارے پاس اتنی علم نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تم سوچ سمجھتے نہیں ہو۔ یہ تو اللہ کا کام ہے نا کہ یہ جو منصب ہے رسالت کا، اس کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصب کا کیسے حق ادا کیا، نوح علیہ السلام نے اس منصب کا حق کیسے ادا کیا۔ اگر کسی اور کے اوپر یہ منصب تھوپ دیا جاتا ہے، سونپ دیا جاتا ہے کسی کو، تو وہ شاید یہ منصب کا حق ادا ہی نہ کر سکتا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے 950 سال لگاتار اللہ کی جو توحید کی جو دعوت دی ہے، اللہ کے جو دین کی دعوت دی ہے، 950 سال بلا تھکے بغیر تھکاوٹ کے دعوت دیتے رہے۔ اللہ نے ان کو چنا اپنے منصب کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چنا، ان کے بیٹے اسماعیل کو اللہ نے چنا۔ کون باپ، کون بیٹا، کون کسی کو ذبح کر سکتا اپنے بیٹے کو، کون بیٹا اپنی قربانی دے سکتا ہے؟ یہ منصب اللہ کا لائق ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا منصب دے دیا، اسماعیل کو منصب دیا، اس نے اپنے آپ کو آگے پیش کر دیا کہ مجھے ذبح کر لیں۔ ابراہیم باپ تھا اور کوشش کی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر لوں، یعنی یہ منصب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، آپ کے دن، آپ کی راتیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی تک دو اس اللہ کی دین کے لیے لگا دی اور اس منصب کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع کے اوپر آپ نے صحابہ کرام سے بلند آواز سے پوچھا کہ اگر تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے اپنے جو منصب اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ کہا صحابہ نے یا رسول اللہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے اس منصب کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے جو تو نے مجھے ذمہ داری دی تھی، جو تو نے مجھے منصب دیا تھا، میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ یعنی یہ اللہ جس کو چاہتا چن لیتا ہے فرشتوں میں سے، جس کو چاہتا رسولوں میں چن لیتا ہے۔ یہ اسی کا کام ہے، یہ اسی کا لائق ہے۔ وہ کس کو کون اس منصب کا حقدار ہے، کون اس منصب کا حقدار نہیں، اسی کو پتہ ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لوگوں میں سے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا۔ اللہ بڑا باخبر ہے، وہ سننے والا ہے، وہ بڑا بصیر، وہ بڑا باخبر ہے، اسے پتہ ہے۔ اس سے ایک مراد فرشتے وہ لیتے تھے مشرکین مکہ کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے تھے مریم اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور بیوی ہیں، اور یہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں جو مرضی ہم کرتے رہیں ہمیں اللہ سے بخشوا لیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو پیغمبر ہیں، یہ جو رسول ہیں، یہ تو میرے پیغام رساں ہیں، یہ تو میں ان کو پیغام دیتا ہوں، وہ تم کو پہنچا دیتے ہیں، یہ تو میرے پیغام رساں ہیں۔ ان کا درجہ، ان کا مقام اگرچہ بلند ہے، لیکن ان اللہ سے، اللہ سننے والا، اللہ کا دیکھنے والا ہے۔ تم کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ جانتا ہے یہ فرشتے، یہ جو جن کو تم اولیاء اللہ کہتے ہو، جن کو تم حاضر و مشکل کشا کہتے ہو، یہ نہیں جانتے کہ تمہارا پچھلا معاملہ کیا ہے، تمہارا اگلا معاملہ کیا ہے، تمہارا حاضر کیا ہے، تمہارا غیب کیا ہے، یہ نہیں جانتے۔ یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ تم چھپے میں کیا کرتے ہو، تم ظاہر میں کیا کر رہے ہو، تم پیچھے کون سے معاملے کر کے آگے ہو، تم نے آگے کیا کرنا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، ان سارے معاملوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ لوٹ کر جائیں گے، کب لوٹائے جائیں گے؟ قیامت کے دن، جب تم کھڑے ہو جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، تمہارے سامنے معاملہ پیش کر دیا، اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں گے، اللہ تم کو بتلائے گا پھر ان معاملات کو تم کیا کر کے میرے پاس آئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو۔ یعنی سب سے پہلے نماز، کہ نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ فرمایا نماز دین کا ستون ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
اور نماز ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا تحفہ ہے. جب آپ معراج پہ گئے اللہ نے تحفہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے لیے اب میرا تحفہ ہے، اپنی امت کے لے کر چلے جاؤ. جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا، جو نماز کے معاملے کے اندر سستی کوتاہی کرتا ہے، وہ اس کا صحیح حق ادا کرتا ہی نہیں ہے اور اس کو بوجھ سمجھتا ہے، تو وہ مسلمانوں کی حساب میں بس نام کا مسلمان ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور کے اندر کوئی شخص اگر جو تکبیر کی جاتی ہے نماز سے پہلے اس سے رہ جاتا، تو تکبیر تحریمہ سے پہلے رہ جاتا، اس سے رہ جاتا تو ہم سمجھتے ہی منافق ہے. یعنی اتنے وہ کہتے تھے کہ نماز اذان ہو گئی مسجد میں آ جاؤ، بس مسلمان کا کام ہی ہر کام چھوڑو مسجد میں آ جاؤ. جو سستی کوتاہی کرتا ہم کہتے ہیں منافق ہے. منافق پیچھے رہ سکتا ہے نماز سے، مسلمان پیچھے نہیں رہ سکتا. ورکعوا واسجدوا اور سجدہ کرو، وعبدوا ربکم اور تم اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہاری بندگی، تمہاری قربانیاں، تمہاری نظر و نیاز، تمہارا جھکنا، تمہارے زندگی کے ہر معاملہ، دعائیں کرنا، حج روئی کرنا، مشکل کشائی، وعبدوا ربکم، صرف اپنے رب کی عبادت کرنی تم نے. یعنی یہ سب چیز عبادات کے اندر شامل ہے. رب کے علاوہ کسی کے آگے تم نے جھکانا کسی کو نہیں ہے. اپنی نظر و نیاز اسی کے آگے، منتیں اسی کے آگے، اور حاضر روائی مشکل کچھ اسی کے آگے. وعبدوا ربکم، اپنے رب کی تم نے عبادت کرنی ہے. وفعلوا الخیر، اور تم اچھے کام کرو، بلائی کے کام کرو، نیک. یہ دین بڑا خوبصورت ہے، خوبصورت دین ہے، محبت والا دین ہے. وفعلوا الخیر، اور بلائی کے کام کرو. جیسے ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم کیا دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا وہ ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے منع کرتا ہے. تو پھر کہنے لگا نبی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے منع کرتا ہے. وفعلوا الخیر، کہ اچھے کام کیا کرو. اچھے کام انسان پہلے اپنی ذات کے ساتھ اچھے کام، پھر دوسرے اپنے گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ. اچھے کام ہے سب. ان کے ساتھ ملنا، ان کے دیکھ بھال کرنا، ان کے اپنا جو ضروریات کو پوری کرنا، پھر اپنے عزیز و اقربا، پھر اہل محلہ. وفعلوا الخیر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور برے لوگوں کو تکلیف سے چیزوں کو ہٹا دینا، یہ سب اچھے کام ہیں. وفعلوا الخیر، اچھے کام کرو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کرتے تھے؟ آپ یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے. آپ وہ آتا نا کہ جب آپ واپس آئے تھے خدیجہ کے پاس رضی اللہ عنہ آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ان لوگوں کو کما کر دیتے ہیں جو کما نہیں سکتے. جو وہ خدیجہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہ. خدیجہ کون ہے کہ اللہ فرمایا خدیجہ اللہ نے آتو سلام بھیجا ہے، خدیجہ کو میرا سلام کہنا اور اسے بشارت دینا. اللہ نے اس کے لیے جنت موتیوں والا محل تیار کیا ہے، زندہ، یعنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اور بشارتیں دے رہا ہے کہ تجھے تیرا محل ہے جنت موتیوں والا. تو وہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی کو اے میرے سر کے تاج، آپ کو اللہ ہلاک نہیں کر سکتا کیونکہ آپ ان لوگوں کو کما کر دیتے ہیں جو کما نہیں سکتے. یعنی بہت بڑا فعل ہے یہ والا معاملہ جو خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر جو ہمسائے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ محتاج ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ بھی کر لے محنت، میں بھی کر رہا ہوں نا، تو اس کو کیا یہ نہیں کر سکتا، یہ میں نے کر یہ بھی کما لے، میں نے کیوں کہ میں دن رات کھپتا ہوں تو اس کو میں کیوں دوں، یہ خود نہیں کما سکتا. اور نہیں، اللہ نے اس کے لیے ایسا معاملہ رکھا ہے. میرے سے جلد ایسا میرا ایک عزیز ہے، وہ یعنی میرا کزن ہے، اس کا جو بھائی وہ امیر ہے، تھوڑا وہ غریب ہے. وہ کہتا ہے میں عمرہ کر کے آیا نا، جو امیر بندہ تھا، جو میرا کزن تھا، وہ کہتا ہے یار مظفر میں تیرے لیے بڑی دعا کی تھی نے کہ اللہ تنو نا اپنے جناب جو رزق دے. وہ کہندا نہیں یار منو پتہ ہے اللہ دینا تیرے ہاتھوں ہی دینا منو، یعنی وہ جا کر ٹھیک ہے کہتے اللہ میں تیرے ہاتھوں ہی دینا ہے. وہ چلتا رہا کام ہے. پھر ایک انسان تھک جاتا ہے دے کے، وہ آ کے گیا نہیں میں نہیں کرنا، نہیں جو اپنا کر، جو مرضی کر نہ کر. وہ اس نے جب پیچھے ہاتھ کھینچا تو اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. جب پہلے بتایا تھا میری بیگم نے دعا کی یا اللہ بس کر، یا اللہ ہوتے روٹی محتاج ہو گیا، یا اللہ دعا قبول کی. اس کی بیٹی کو نوکری مل جاب مل گئی، بیٹوں کو مل گئی، خود بھی کام کر رہا ہے. یعنی یہ ماں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے. جب انسان جو تمہارے پاس ہے دو، خرچ کرو، اللہ کی زکوٰۃ دو، صدقات دو. یہ کس لیے دی اللہ نے؟ تم نے کہ 2 روٹی کھانی نا صبح شام دوپہر، اس کے علاوہ جو فرمایا جو کھا لیا اور جو تم پہن کر پرانا کر دیا وہ تمہارا ہے، باقی پچھلوں کا ہے. وہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی لڑائیاں.
کیوں نہیں دین صاحب ایسا نہیں نا جتنا زیادہ ہے اتنی لڑائیاں ہمارے پاس جتنا زیادہ اتنی لڑائیاں بھرا بھی لڑتے پے نے وہ کہنا تو بوتل لے لیا وہ کہنا تو بوتل لے لیا وہ جی بھی معاملے بنے خاندان میں ایسے وہ کہنا انہیں لے لیا وہ کہنا انہیں لے لیا لڑائی کھاندے دو روٹیاں پہ آنے پاس تو لیکن لڑائی سب وہ سکون نہیں ہے جس کے پاس تھوڑا ہے نا اس کے پاس سکون ہے کوئی چھینتا نہیں ہے کوئی مانگتا نہیں ہے جس کے پاس جتنا زیادہ بیٹے بھی کہتے ہیں ہمارا ہے تو اسی بھراواں دے جاندے برا کے پتراں دے جاندے ہو ایسا جی معاملہ دور بنا ہوا لیکن اللہ کے نبی فرمایا تو ان کو کما کر دیتے ہو جن کے پاس کمانے کی طاقت نہیں ہے یہ وفعل الخیر اچھے کام کرنے ہیں لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے جہاد کیا اللہ کے دین کے لیے جب موقع آئے اور جہاد کے نکل جانا فرمایا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ جب اس کا خون گرتا ہے خون گرنے سے پہلے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے اور امام احمد مسند احمد کی روایت ہے کہ پوچھا گیا کہ جہاد کیا ہے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاد وہ مجاہد وہ ہے مومن وہ ہے جس سے انسان جس سے اس کا مال اور اس کی عزت اس سے محفوظ رہے یعنی مومن وہ ہے جس سے اس کا مال اور اس کی عزت محفوظ رہے اور مسلم وہ ہے جس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے اس کا مسلمان محفوظ رہے اور پھر میں مجاہد وہ ہے جو اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے روکا ہے برے کاموں چھوڑ دے اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کے لیے ان چیزوں سے ہجرت کر جائے جو گناہ کے کام ہیں برے کام ہیں یہ چیزیں ہیں یعنی ہجرت کرنا جہاد کرو اللہ کی راہ میں ہوا اجتباکم اللہ نے تم کو چن لیا یعنی امت مسلمہ کو چن لیا کس لیے چن لیا دین کے لیے چن لیا یہ دین کا کام آئے گا ان کو دین کی بات سمجھ لگے گی پھر میں خود سیکھو تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے چاہے تم کو ایک بات پہنچے اس کے بعد پہنچا دو ہوا اجتباکم اللہ نے تم کو چن لیا رسولوں کو چن لیا ان کے بعد امت مسلمہ کو چن لیا کس لیے چن لیا دین کے کام کو آگے پہنچانا خود سیکھنا اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا پھر لوگوں کو پہنچا دو ہوا اجتباکم اللہ نے تم کو چن لیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ نے دین کے تنگی نہیں رکھی کوئی مشکل نہیں رکھی دین بڑا آسان ہے بڑا خوبصورت دین ہے نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو سفر کے اندر ہو قصر کر لو پانی بیمار ہو تیمم کر لو یعنی اللہ نے بڑی سہولتیں رکھ دی ہیں قربانی کا معاملہ ہے اگر جامع دوندا نہیں مل رہا دوسرا کر لو بڑی سہولتیں رکھ دی ہیں یعنی ہر چیز میں جب انسان میں نے پہلے بتایا تھا جہاں پر انسان کی طاقت بس ہو جاتی نا وہاں پر اللہ کی راہ مشہور ہو جاتی ہے جب انسان کہتا ہے بس میں سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کہتا ہے اب تو میرے پاس آیا اب میں تجھے یہ دیتا ہوں تجھے سہولتیں دیتا ہوں تجھے آسانی تو وہ ہے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے ملت ابیکم ابراہیم جو دین ہے وہ ابراہیم کا ہے یعنی فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب دین ابراہیم کا دین ہے ابراہیم کا طریقہ پسند ہے کیونکہ ہر عیسائی یہودی مسلمان وہ سب کہتے ہیں وہ ابراہیم کے دین پر ہیں ہوا سماکم المسلمین تمہارا نام رکھا اسے مسلم اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا کہ اس سے پہلے بھی ابراہیم السلام کی ہم پڑھتے ہیں وہ جو پیچھے پڑھ کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وجعلنا من المسلمین اللہ کا من المسلمین اللہ مجھے مسلمان بنا دے اب سب مسلمان ہیں یہودی عیسائی مجوسی یہ سب تھے مسلمان سب اسلام والے مسلم کو اطاعت کرنا گردن کو جھکا دینا بعد میں لوگوں نے جب کوئی بھی نبی آتا ہے وہ اپنا نام نہیں بدلتا سب مسلمان ہی اپنا کو کہلاتے ہیں کہتے ہیں اس کے بعد یہودیوں نے یہودی رکھ لیا عیسائی نصارہ رکھ لیا اور آج کے دور کے اندر جتنے فرقے بن گئے بریلوی اہل حدیث دیوبندی شیعہ اتنی جماعتیں بن گئی سب اپنے نام سے پہچانے جاتے ہیں اگر غیر مسلم میں جائیں وہ کہتے تم کون سے مسلمان ہو ہم پاکستانی مسلمان ہیں اگر تم کون سے مسلمان ہو کہتے ہیں میں سنی مسلمان ہوں میں شیعہ مسلمان ہوں میں فلانا مسلمان ہوں یہ ایک گروہ بندی بن گئی اللہ میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے لیکن ہمارے جو قائد وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کیوں نام رکھا اس لیے وہ اس کی مثال دیتے ہوتے ہیں اہل حدیث نام اس لیے رکھا گیا اہل سنت اہل حدیث ایک ہی نام ہے یہ اہل سنت نام شروع میں رکھا گیا شیعوں کے مقابلے کے اندر جب صحابہ کرام نے رکھا اہل سنت اور شیعہ تب یہ سلسلہ شروع ہوا اہل حدیث نام کیوں رکھا گیا کہتے ہیں جیسے مثال دیتے ہیں جیسے ایک گھی تھا پہلے شروع کے اندر پہلے تو گھی تھا دیسی گھی وہ گھی تھا بس اس کا کوئی نام نہیں تھا لیکن جب اس کے بعد ڈالڈا گھی آ گئے کوئی بناسپتی یا کوئی ڈالڈا آ گیا کوئی دوسرا آ گیا جب یہ دوسرے گھی آ گیا نا پھر اس کا نام رکھے گا دیسی گھی پہلے خالی گھی تھا
لیکن جب ڈالڈا آ گیا پھر دیسی گھی اور ڈالڈا کی بھی نام مان گئے. اس طرح ہمارے جو قائدین وہ کہتے ہیں، جو ہمارے سلف صالحین کہتے ہیں. اس لیے اہل حدیث سے رکھا گیا کہ ہم سنت اور حدیث کے قرآن کی پیروی کرنے والے ہیں. ہمیں اس قرآن کا ترجمہ کرنے میں کوئی آر نہیں، اس قرآن کو پڑھنے میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. اس قرآن کو پڑھتے وقت، اس کا ترجمہ کرتے وقت ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا یہ ہم پر زیادہ کرے گا، ہم اس کی زیادہ میں آ جائیں گے. یا حدیث شروع سے لے کر آخر تک حدیثیں پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی قول، ہمارا کوئی فعل قرآن و حدیث کے خلاف ہے. ہم بلا جھجک قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اس لیے ہم اہل حدیث ہیں، تاکہ اس میں فرق آ جائے کہ ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں، اس لیے رکھا. لیکن مسلم یہ اللہ کے پسندیدہ نام ہے. من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی، قرآن سے پہلے بھی، قرآن کے اندر بھی. لیکون رسول شہید علیکم، تاکہ ہو رسول کو تم پر گواہ، وتکون شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو. جیسے میں نے پہلے بتایا، اللہ نبی نے پوچھا، میں نے سب کچھ، میں نے حق ادا کر دیا، گواہی لی، صحابہ نے گواہی دی کہ فرمایا اللہ گواہ ہو جاؤ. فاقیم الصلاۃ، پھر آگے بھی بات آ گئی کہ نماز کو قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو دو، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی تھام لو. اللہ کی رسی کیا؟ قرآن. جیسے میں نے پہلے بتایا، قرآن اللہ کی رسی ہے. فرمایا یہ جو پڑھتا ہے اللہ کی رسی ہے. ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی سے مضبوطی تھام لو. رسی کیا؟ قرآن. رسی کیا؟ حدیث. یہ رسی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، بس وہ کتنا ہی اچھا مولا ہے، کتنے اچھا مدد کرنے والا. آخر میں اللہ کی پھر تعریفات، اللہ کی تکبیرات، اللہ کی بڑائیاں، اللہ کی شان میں. اللہ ہی سب سے بہتر مولا ہے، اللہ ہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. جو ہم نے یہ سورہ حج مکمل کی، اللہ اس کی برکات سے ہماری پریشانی کو دور فرمائے. جو ہماری دلی خواہشیں ہیں نیک، اللہ ان کو پوری فرمائے. بیماروں کو اللہ تعالی شفا کامل نصیب فرمائے، اور جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگی کو دور فرمائے. صدق اللہ العظیم.